جب پیپلز پارٹی انکار کر دے نا، آپ مولانا کے انکار پہ تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ ووٹ پورے کریں گے جو 63A کی سہولت ان کے پاس اویلیبل ہے، لیکن پیپلز پارٹی اگر نہیں ووٹ دے گی تو پھر تو نہیں ہوگی ترمیم۔ جے یو آئی کے جتنے وزٹ ہو چکے ہیں گورنمنٹ کی اتحادی پارٹیوں کے، وہ گن کے بتا دیے جائے گا کہ اتنی دفعہ مولانا فضل الرحمان کے پاس گئے، اگر وہ مان گئے تو وہ بتایا جائے گا کہ جی اس نتیجے میں وہ آ گئے، وہ نہیں آئے تو تب بھی بتایا جائے گا۔ پی ٹی آئی کو بھی مولانا فضل الرحمان کے ذریعے اپروچ کیا گیا کہ کن کن چیزوں پہ آپ بات کر سکتے ہیں، یہ ماحول بنایا جا رہا ہے۔ عامر صاحب، ویری گڈ مارننگ ٹو یو۔ یہ بتائیے گا کہ آئینی ترمیم کا معاملہ مسلسل التوا کا شکار ہے، اب تک آئینی ترمیم کا مسودہ تیار کیوں نہیں ہو سکا، اور حکومت آئینی ترمیم کے معاملے پر ابھی تک اتفاق رائے پیدا کرنے میں ناکام کیوں دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیں، گورنمنٹ دو تین طریقے سے کام کر رہی ہے، یہ نہیں ہے کہ مسودہ تیار نہیں ہے، مسودے کے 50-60 نکات آ چکے، جس کو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہم نے 20-25 تک لے آئے ہم، اور اس میں آدم نذیر تارڑ کہہ چکے تھے کہ 20-25 تو پوائنٹ وہ تھے کہ جہاں سپریم کورٹ کی جگہ پہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ لفظ آ جائے گا تو وہ 25 ترامیم بن گئی، اور مین بنیادی چیزیں تھیں۔ کل بلاول بھٹو نے بات چیت میں یہ بھی وضاحت کر دی کہ فوجی عدالتوں پہ وہ نہیں اتفاق رائے کر رہے، مخصوص نشستوں پہ اعتراضات ہیں، جی اچھا بالکل ریڈی ہیں، جی 25 سے پہلے ہو جائے یا بعد میں ہو جائے، دونوں صورتوں میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کرتے ہیں۔ ایشو یہ ہے کہ گورنمنٹ کی پلاننگ ہے ایس سی او کانفرنس کے فوراً بعد منظور کرانا ہے، تو بیچ میں پیپلز پارٹی جس طرح مختلف ادارے پلڈیٹ کے سربراہوں سے ملاقات ہو رہی ہے، باقی لوگوں سے، جس کو کہا جائے گا کل کو کہ جی وسیع تر اتفاق رائے کے لیے ہم ہر طرف گئے۔ جے یو آئی کے جتنے وزٹ ہو چکے ہیں گورنمنٹ کی اتحادی پارٹیوں کے، وہ گن کے بتا دیے جائے گا کہ اتنی دفعہ مولانا فضل الرحمان کے پاس گئے، اگر وہ مان گئے تو وہ بتایا جائے گا کہ جی اس نتیجے میں وہ آ گئے، وہ نہیں آئے تو تب بھی بتایا جائے گا کہ پی ٹی آئی کو بھی مولانا فضل الرحمان کے ذریعے اپروچ کیا گیا کہ کن کن چیزوں پہ آپ بات کر سکتے ہیں، یہ ماحول بنایا جا رہا ہے۔ لیکن چونکہ سچویشن ایس سی او کی طرف اب مڑ رہی ہے، سعودی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، تو اچانک سے مراد یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو پتا ہے کہ وہ پلان کر کے بیٹھے ہیں، ووٹ انہوں نے پورے کرنے ہیں، اور یہ 18-19 تاریخ کو، کیونکہ 1 سے 2 دن میں یہ آئینی ترمیم منظور کرانے کا گورنمنٹ کا پلان ہے۔ بالکل ٹھیک۔ عامر صاحب، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ پیپل پارٹی نے جو ہے فوجی عدالتوں اور مخصوص نشستوں پر ترمیم کی مخالفت کر دی ہے، بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ آرٹیکل 8 اور 51 میں پیپلز پارٹی اور جے یو آئی نے انکار کر دیا، یہ ترمیم کیسے منظور ہوگی پھر؟ دیکھیں، جب پیپلز پارٹی انکار کر دے نا، آپ مولانا کے انکار پہ تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ ووٹ پورے کریں گے جو 63A کی سہولت ان کے پاس اویلیبل ہے، جی لیکن پیپلز پارٹی اگر نہیں ووٹ دے گی تو پھر تو نہیں ہوگی ترمیم، سمپل سی بات ہے۔ اب پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مکمل رابطے میں موجود ہے، اور ڈرافٹ کی تیاری میں حکومت، اسٹیبلشمنٹ سب مل کے کام کر رہے ہیں، تو لیکن آپ پیپلز پارٹی کے جب تک ووٹ کا انکار حتمی طور پہ نہ ہو، اس کو حتمی نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ پہلی بنیادی بات ہے کہ جو آپ کو وفاقی آئینی عدالت بنانی ہے، جس کے بارے میں کچھ اطلاعات ہیں کہ کچھ تذبذب کا شکار ہیں کچھ حلقے، لیکن پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، اسٹیبلشمنٹ، سارے لوگ مکمل طور پہ یکسو ہیں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ لیگلی دیکھا جائے گا وہ بعد میں سپریم کورٹ میں کیا ہوتا ہے، جو وکلاء ہیں وہ کیا تحریک چلائیں گے، لیکن بنیادی محور اس وقت یہ بنیادی طور پہ جو نئی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اس کا قیام ہے، اور اس کے ساتھ کچھ مخصوص حالات کے مطابق آئین میں ترامیم جو ضروری ہیں، اور بہت سارے لوگوں کا اتفاق رائے موجود ہے کہ جن جی کو اس کی اپائنٹمنٹ ہے، جو آپ کی پارلیمانی باڈی ہے، اس کو سپریم جوڈیشل جو اجلاس ہوتا ہے اس کے اندر اس کو ساتھ ملا کے کرنا ہے، یہ چیزیں وہ ضرور کریں گے۔ اچھا عامر صاحب، یہ بھی کہیے گا کہ تحریک انصاف اور جے یو آئی فے میں آئینی ترمیم کا متفقہ مسودہ لانے میں اتفاق تو ہو گیا ہے، اپوزیشن کی جانب سے اگر کوئی اس طرح کا مسودہ آ جاتا ہے تو کیا وہ حکومت کے لیے قابل قبول ہوگا؟ دیکھیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی نے تو بالکل آخری وقت میں بائیکاٹ ہی کرنا ہے ان ترامیم کا، وہ سپورٹ نہیں کریں گے۔ ہاں، اتفاق رائے کی صورت میں مولانا فضل الرحمان یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے بات کی تھی، ان نکات پہ پی ٹی آئی بھی تیار ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا گھر اس لیے سب کے لیے بن گیا ہے، ایک طرف گورنمنٹ کے سارے وفود وہیں آ رہی ہے، تو گورنمنٹ، جو میں نے ابھی آپ سے بات کہی تھی، گورنمنٹ کل کو کہے گی کہ دیکھیں ہم نے تو کہہ دیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کے ذریعے ہم نے پی ٹی آئی کو بھی اپروچ کیا تھا اور ان کی بات چیت ہوئی تھی، اب وہ بائیک آؤٹ کر گئے یا ہمارے ساتھ آ گئے، تو مسودہ وہ بنا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کی کچھ بنیادی جو، کیونکہ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے آئینی عدالت کے قیام کی کوئی اتنی سخت مخالفت نہیں ہے،
मुख्तलिफ चीजें और इशूज हैं जिसमें ये है कि काजी फायज ईसा साहब उन्होंने अटॉर्नी जनरल के जरिए मैसेज दिया कि मैं दिलचस्पी नहीं रखता कि मुझे किसी भी रिटायरमेंट के बाद किसी ओहदे पे रखा जाए। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि नहीं, उन्हें मना लिया जाएगा। अब ये चीजें हैं, आईनी तरमीम का मुसवदा हतमी तौर पे तय होना और उसका पार्लियामेंट के चाहे वो कौमी असम्बली में पहले पेश करें या सेनेट में करें, और वहां पे जब वो मुसवदा आएगा तो पता चल जाएगा कि कौन कहाँ पे खड़ा हुआ है और गवर्नमेंट कितनी है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास 3 तरह की सपोर्ट मौजूद है जी। उसमें सेनेटर्स भी होंगे पीटीआई के और एमएनएस भी होंगे और आजाद वाले भी, जो 8 लोग जिसमें बैरिस्टर गौर भी इवन आजाद हैं आज, और उमर अयूब भी कानूनी और आईनी हैसियत में, कि उनका फैसला भी होना है। अच्छा, फिर दूसरी है कि मौलाना फजलुर रहमान और जो 8 अरकान में से 3 गवर्नमेंट मिला के और कर ले, और तीसरा जो बहुत मुश्किल है लेकिन गवर्नमेंट कर सकती है कि इलेक्शन कमीशन, जिसको स्पीकर ने खत भी लिखा है दूसरी दफा कि आप खवातीन और अकलियतों की मखसूस नशिस्तें नोटिफाई कर दें, क्योंकि अब नया कानून बन चुका हुआ है और आपने अपील भी की हुई है बेशक सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन कानून तो नाफिजुल अमल है और उसको सस्पेंड नहीं किया गया है। तो उसके तहत मखसूस नशिस्तें अगर खवातीन की वापस आ जाती हैं और फिर उसके बाद भी आईनी तरामीम मुमकिन हो जाएंगी। कौमी असम्बली में 224 का हदफ पूरा हो जाएगा और सेनेट में कुछ 63A की सहूलत लेके, सेनेटरों के वोट लेके और आईनी तरमीम को पास करा लिया जाए। तीनों तरह से गवर्नमेंट रेडी है और उसके लिए अपनी प्लानिंग कर रही है। बिल्कुल ठीक। आमिर साहब, ज़रा इस बारे में भी ब्रीफली हमें आगाह कीजिएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी पहले तो कहते थे कि जो मर्जी चीफ जस्टिस आ जाएं हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अब उन्होंने कहा है कि मुमकिना चीफ जस्टिस पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। आपको इसकी क्या वजह नज़र आती है? देखें, जिस तरह पीटीआई मुकम्मल एतमाद का इजहार कर रही है सीनियर मोस्ट जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पर कि वो बिल्कुल ठीक है, इसी तरह बिलावल भुट्टो की बात को ये लें कि जो पॉलिटिकल अजाइम जो गवर्नमेंट की नज़र में जिन जजों के हैं उनको वो कैसे साथ लेके चलेंगे कि इंसाफ की राह पे चलें। अब ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक हुक्मरान पार्टी के सरबराह चेयरमैन बार बार कह रहे हैं कि वहाँ पे पॉलिटिकल माइंडेड लोग हैं। तो हमारी अदलिया का भी तो अलमिया है ना कि जब आप मुकम्मल इंसाफ यकसुई से देने गए हैं। अतर मिनल्ला साहब कह रहे थे कि 2018 में नून के साथ भी यही कुछ हुआ था, लेकिन जब इंसाफ फराम किया है तो वो सिर्फ पीटीआई को कर दिया है और जो एप्लीकेंट भी नहीं थी, जो मांग भी नहीं रही थी सीटें, उनको दे दी गई। तो इसकी बुनियाद पे पीपल्स पार्टी भी नाराज है, मुस्लिम लीग नून भी नाराज है कि ये कैसा फैसला है कि जो पार्टियां वहां पे दरखास्त लेके भी नहीं आई थी, सिर्फ उनको मुख्तलिफ आईनी शिकों को सस्पेंड करके सहारा लेके। ठीक है आमिर इलियास राना साहब, बहुत शुक्रिया, कीमती वक्त का आपने अपना तज्जिया दिया।